بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاد الحلیم ان یکون نبیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزو، علم کے ساتھ حلم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، نرمی کی، اپنے آپ کو پینے کی، برداشت کرنے کی۔ علم کے ساتھ حلم کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس بہت علم ہو، حلم نہ ہو، بہت علم ہو، تواضع نہ ہو، آدمی کا علم بانج رہ جاتا ہے، بے اثر رہ جاتا ہے، مفید نہیں بنتا ہے، پوٹینشیل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس عالم کے پاس حلم نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، برداشت کرنا نہیں ہے عوام الناس کو۔ دوسری بات، ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بڑوں کا محتاج سمجھیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نئے فارغ ایک علاقے میں گئے، وہاں پر گاؤں میں جمعہ کی نماز ہو رہی تھی۔ گاؤں میں جمعہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ شوافے کے نزدیک جمعہ ہوتا ہے، احناف کے یہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو علاقے بہت زیادہ کمزور ہیں، مسلمان ارتداد کے دہانے پر ہیں، ایسے علاقے میں اگر جمعہ شروع ہو چکا ہو تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مذہب خطرے میں ہے تو مسلک میں نہ الجھا جائے اور ان کے جمعہ کو باقی رکھا جائے۔ جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گاؤں میں جمعہ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خاص شرائط ہیں، شہر میں ہی جمعہ ہو سکتا ہے، بڑی آبادی میں ہی جمعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی گاؤں میں جمعہ شروع کر دیا گیا، شروع نہیں کرنا چاہیے تھا، کر دیا گیا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ اگر ایسا بنجر علاقہ ہے، کمزور علاقہ ہے، مسلمانوں کی علامت جمعہ ہی باقی رہ گیا، مسلمانوں کے جمع ہونے کا عنوان جمعہ ہی باقی رہ گیا، تو ایسی جگہ پر جہاں مذہب خطرے میں ہے تو مسلک کو چھوڑتے ہوئے جمعہ کو باقی رکھنا چاہیے۔ اسلام خطے میں ہے تو مسلک کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ نئے فارغ عالم صاحب گئے اور گاؤں والوں کو دیکھا کہ جمعہ پڑھ رہے، تو پورے جوش میں احناف کے دلائل فتوے کی کتابیں سب دیکھ کر انہوں نے گاؤں والوں کو ٹوکا، جمعہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہو، کیوں جمعہ پڑھ رہے ہو یہاں پر؟ وہ چلے گیا، وہ نئے عالم دین نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے صاحب۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پرانے عالم دین، بزرگ عالم دین، پرانے کام کرنے والے عالم دین پہنچے، لوگوں کو کہا بھائی جمعہ کا بیان کرنا ہے، آ جاؤ۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ہمیں جھوٹ بتایا، آپ نے ہماری غلط رہبری کی، مس گائیڈ کر دیا آپ نے ہمیں، یہاں جمعہ ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ ہمیں جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے غلط کہا ہے؟ تو فلاں مولوی صاحب نے بتایا۔ تو یہ پرانے عالم دین نے ان مولوی صاحب سے، فریشر، نئے فارغ جوان عالم دین سے ملاقات کی اور یہ سمجھایا کہ بیٹا میں نے ان پر بہت محنت کی کہ مسجد میں آئیں، بہت محنت کی کہ کہیں پر جمع ہو جائے، گاؤں دیہات میں کام کرو گے تو اندازہ ہوگا، تو مجھے سوائے اس کے کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو جمعہ کے عنوان پر بلاؤں۔
تو جمعہ کے دن بہت اچھی طرح نہا دھو کر، سرما لگا کر، کپڑے پہن کر، ٹوپی لگا کر، غسل کر کے مسجد میں آتے ہیں۔ تو جب بھی میں آتا ہوں تو کچھ دین کی بات سنا کر چلے جاتا ہوں۔ مجھے بھی مسئلہ پتہ ہے حنفی مسلک کی رائے کیا ہے، لڑکے کو اندازہ ہو۔ اب اصلاح کیسی ہو، اصلاح کیسی ہو؟ تو وہ نوجوان عالم دین اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے اس گاؤں میں دوبارہ آئے، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے کہا، لوگوں میں نے جو تمہیں مسئلہ بتایا ہے میں نے پورا نہیں پڑھا تھا اسے، میں نے متن پڑھا تھا، شرح پڑھا تھا، بین السطور نہیں پڑھا تھا۔ ٹیکسٹ بھی پڑھا، گائیڈ بھی پڑھا، بٹوین دا لائن نہیں پڑھا تھا۔ میرے اس بزرگ نے مجھے سکھا دیا کہ بٹوین دا لائن کیا لکھا ہوا ہے، ما بین السطور کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک فتوے کے دینے میں ما بین السطور ہوتا ہے، دینی ایک ایک رہبری میں بہت ما بین السطور ہوتا ہے۔ اگر اس سے مکمل واقفیت نہیں ہوگی، آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، عوام الناس کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ پہلی بات میں نے آپ سے عرض کیا، علم کے ساتھ حلم اپنے اندر لائیے، نرمی لائیے۔ دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بڑوں کی رہبری کا محتاج سمجھیے۔ تیسری بات، آخری بات ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، بہت زیادہ نہ پڑھ سکے، صرف 3 کتابوں کے پڑھنے کا معمول بنائیے۔ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ روزانہ میرے سرہانے کوئی کتاب حضرت تھانوی کی ہوتی ہے کہ کیسے دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے حضرت کی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ندوی ہوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ خطبات اور ملفوظات حکیم الامت پڑھا کیجیے، 40 جلدیں ہیں۔ کم سے کم درجے میں، کم سے کم درجے میں، کم سے کم درجے میں 100 سوا 100 صفحات ہیں۔ میرے والد میرے شیخ، میرے والد میرے شیخ اس کتاب میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے عظیم والد، عظیم مفتی، عظیم فقیہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ، زبردست قسم کی ہستی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور مذاق کے جزئیات کو لکھا ہے۔ میرے والد میرے شیخ، بیان کا انداز کیا ہوتا تھا، تنقید کا انداز کیا ہوتا تھا، تصنیف کا انداز کیا ہوتا تھا، معاشرت کیسے ہوتی تھی، ہمارے جن اکابر کے معاشرت اور معاملات والی زندگی کھل کر امت کے سامنے آئی ہے، ان میں سے ایک ہستی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو یہ کتاب بطور خاص آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ اکابر کی چھاپ، اکابر کا رنگ، اکابر کا ذوق وہ ہمارے اندر منتقل ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔